کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ کچھ نام دل سے نکلتے ہی نہیں، چاہے ہم خود کو 1000 بار سمجھا لیں؟ شاید اس لیے کہ وہ نام ہمیں اللہ تک لے جانے کے لیے لکھے گئے ہوتے ہیں۔ یا اللہ، ہمارے دلوں کو اپنی رضا کے تابع کر دے اور ہمیں وہی چاہنے کی توفیق عطا فرما جو تو ہمارے لیے بہتر جانتا ہے۔ آمین۔ زندگی میں ہر ملنے والا شخص اتفاقاً نہیں ہوتا۔ کچھ لوگ ہمارے راستے میں اس لیے آتے ہیں تاکہ ہمیں خود سے نکال کر رب کی طرف لوٹا دیں۔ ہم انہیں اپنی خوشی سمجھ بیٹھتے ہیں، مگر وقت کے ساتھ سمجھ آتا ہے کہ وہ ہماری آزمائش بھی تھے اور ہماری تربیت بھی۔ جب کسی شخص کے لیے مانگی جانے والی دعا میں ہماری اپنی ذات پیچھے رہ جائے اور صرف اس کی خیر باقی رہ جائے تو سمجھ لیجئے یہ عام محبت نہیں، یہ وہ کیفیت ہے جہاں دل نرم ہو جاتا ہے اور غرور ٹوٹ جاتا ہے۔ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب اللہ بندے کے دل کو اپنے قریب کر لیتا ہے۔ محبت کا سب سے اعلیٰ درجہ یہ نہیں کہ آپ کسی کو پالیں، بلکہ یہ ہے کہ آپ کسی کو اللہ کے حوالے کر دیں۔ جب آپ سجدے میں یہ کہنے لگیں، یا اللہ، اگر یہ میرے لیے بہتر ہے تو اسے آسان کر دیں، اور اگر بہتر نہیں تو میرے دل کو اس سے آزاد کر دیں، تو یہی اصل سپردگی ہے۔ کچھ رشتے ہمیں مل کر نہیں سنبھالتے بلکہ بچھڑ کر بنا دیتے ہیں۔ وہ ہمیں صبر سکھاتے ہیں، خاموشی سکھاتے ہیں اور اللہ پر مکمل بھروسہ کرنا سکھاتے ہیں۔ وہ نام جو ہمیں راتوں کو جگائے رکھتا ہے، وہی نام ہمیں دعا کا مزہ سکھاتا ہے۔ یاد رکھیے، ہر چاہت وصال پر ختم نہیں ہوتی اور ہر جدائی نقصان نہیں ہوتی۔ کچھ فاصلے دراصل اللہ کی طرف سے حفاظت ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ کون سا تعلق ہمیں اس کے قریب لے جائے گا اور کون سا ہمیں اس سے دور کر دے گا۔ جب آپ کسی کے لیے بے غرض دعا کرنے لگتے ہیں تو فرشتے آپ کے حق میں دعا کرنے لگتے ہیں، اور جس دن دعا میں ختم ہو جاتی ہے اسی دن تقدیر کے دروازے کھلنے لگتے ہیں۔ کچھ لوگ ہماری زندگی میں اس لیے نہیں آتے کہ وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ رہیں، بلکہ اس لیے آتے ہیں کہ وہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں۔ ایسے لوگ ہمیں اپنی ذات سے نکال کر دعا کی دنیا میں داخل کر دیتے ہیں، جہاں لفظ کم اور آنسو زیادہ ہوتے ہیں۔ جب کوئی شخص آپ کی خوشی سے زیادہ آپ کی دعا بن جائے تو یہ عام تعلق نہیں رہتا، یہ وہ رشتہ ہوتا ہے جو درد کے راستے سے گزر کر دل کو نرم کرتا ہے، غرور توڑتا ہے اور انسان کو رب کے سامنے جھکا دیتا ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں انسان سیکھتا ہے کہ محبت صرف پا لینے کا نام نہیں، بلکہ چھوڑنے اور اللہ کے حوالے کرنے کا ہنر بھی ہے۔ ہر جدائی محرومی نہیں ہوتی اور ہر خاموشی خالی نہیں ہوتی۔ کچھ فاصلے ہمیں وہ صبر سکھا دیتے ہیں جو ہم آسانیوں میں کبھی نہیں سیکھ سکتے تھے۔ کچھ نام ہماری زندگی سے چلے جاتے ہیں مگر ہماری دعاؤں میں ہمیشہ کے لیے ٹھہر جاتے ہیں، اور وہیں سے ہماری اصل تربیت شروع ہوتی ہے۔ اللہ بندے کی نیت دیکھتا ہے۔ جب دعا میں ختم ہو جائے اور وہ باقی رہ جائے تو یہی اخلاص تقدیر کا رخ بدل دیتا ہے، کیونکہ بے غرض دعا وہ طاقت رکھتی ہے جو خاموشی سے دلوں کے زخم بھی بھر دیتی ہے اور بند راستے بھی کھول دیتی ہے۔ یہ پیغام یاد رکھیے، اگر کوئی شخص آپ کو نماز، دعا اور صبر کی طرف لے آیا ہے تو چاہے وہ آپ کے ساتھ رہے یا نہ رہے، وہ اللہ کی طرف سے ایک امانت تھا، اور امانت کا مقصد ہمیشہ مل جانا نہیں ہوتا، کبھی کبھی صرف سکھا دینا ہی کافی ہوتا ہے۔ یا اللہ، ہمیں صاف نیت، سچا دل اور ایسی محبت عطا فرما جو ہمیں تیرے قریب کر دے، نہ کہ دور۔ یا اللہ، جن ناموں کو تو نے ہماری دعاؤں کا حصہ بنایا ہے، یا تو انہیں ہمارے لیے رحمت بنا دے یا ہمارے دلوں کو اتنا مضبوط کر دے کہ ہم تیری رضا پر راضی ہو جائیں۔ ہماری آزمائشوں کو ہمارے لیے قرب کا ذریعہ بنا دے اور ہمیں کبھی اپنے ذکر سے غافل نہ کرنا۔ ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ہمارے دلوں کو سکون عطا کر اور ہمیں اپنی پناہ میں رکھ۔ آمین۔ اگر میری بات سمجھ آئی ہو تو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور یاد رکھیں، اللہ آپ سے بہت محبت کرتا ہے۔